پر لوگ خود سے آ رہے تھے, اپنی ٹرانسپورٹ تھی, اور خاص کر کے میں F7 جو پاکستان اسلام آباد کا ایک پوش سیکٹر ہے, ایجوکیٹڈ ایلیٹ کلاس وہاں پہ رہتی ہے, وہاں پر جو پولنگ کا جو میں نے دو چیزیں مجھے نظر آئیں وہاں پر. ایک تو بڑا سموتھلی پروسیس وہاں پہ تھا, ایک سینئر سٹیزنز وہاں پہ بزرگ شہری ہمیں وہ نظر آئے, بہت بڑی تعداد میں تھے. دوسرا خواتین جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں تھی وہاں پہ. یہ ایک, اور اگین کوئی ان کو لا نہیں رہا تھا, کوئی ان کو پش نہیں کر رہا تھا, کوئی کنونس نہیں کر رہا تھا, بلکہ خود سے لوگ آ رہے تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں. اور وہاں پر جو کچھ لوکلز ہیں, میری ان سے بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ماضی میں ہم نے کم از کم ان پولنگ سٹیشنز کے اوپر اس طرح کا جو ماحول ہے وہ نہیں دیکھا. یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے وہ شاید جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یا اس کے اوپر اتنا بلیو ہی نہیں کرتے. تو یہ چیز مجھے وہاں پہ دیکھنے میں آئی. لیکن ایون وہ جو F7 کا جو پولنگ سٹیشن تھا, کوئی کل تعداد تھی وہاں پہ ووٹرز کی کوئی 1400 کے قریب. میں 1 بجے کے قریب وہاں پہ گیا تھا, 5 گھنٹے ہوئے تھے, اسٹیڈیلی لوگ آ رہے تھے. تو اس وقت تک کوئی راؤنڈ اباؤٹ 400 ووٹ ابھی کاسٹ ہوئے تھے. تو جو ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک بالکل نارمل تھا, بٹ سٹل 4 گھنٹے باقی تھے. بٹ یہ چیز ضرور دیکھنے میں آئی کہ لوگ خود سے جو ہے کم از کم اسلام آباد کی حد تک میں نے دیکھا کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ آ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ایاز صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے قائد اور مریم نواز صاحبہ نے 128 میں ووٹ دیا اون چودھری صاحب کو, اور انہوں نے ایاز صاحب کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا کہ خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں. پورا مینڈیٹ دینا ہے, انہوں نے کہا ہے پورا مینڈیٹ دینا ہے, پورا صاحب اجازت ہے پورا مینڈیٹ دے دیجیے. اس کو میرے خیال ہے خطرہ ہے مخلوط حکومت بنے اور اس میں پی ٹی آئی نہ شامل. دیکھیں وہ میں غالباً کہیں پڑھ رہا تھا کہ اون چودھری صاحب نے دھاندلی کا الزام لگا دیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا پتہ نہیں پولنگ وہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیمپ, وہ کہیں اندر لگا دیا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ان کے ساتھ. وہ شاید قائد کے ووٹ ڈالنے کے بعد ان کو نہیں, دھاندلی بھی تو جمہوریت کا حسن ہے پاکستان, اس کے بغیر تو دھاندلی کے بغیر تو ہوتا نہیں. لیکن ارملہ کو مبارک دے دیں آپ, وہ یہاں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں نا میل ڈومینیشن ہے جی جی پولنگ بوتھ پہ, پولنگ سٹیشنز پہ نہیں ہے. ویسے دس از ایکچولی امپریسو. آئی مین اگر خواتین نکل رہی ہیں اور ایک دو چینل دیکھو نا, دیکھو سی ایم اے گل نہیں کرتے, تصدیق ہو جاندی فوری. خاتون اگر آپ جیسی ہو نا تو اکیلی بھی کافی ہوتی ہے, مطلب ڈاٹی ہونی چاہیے خاتون. اصل جو چیز ہے نا شہروں کی, تو ہم بات کرتے ہیں, ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہم کئی دفعہ کلوز ایکسیس ہوتا ہے ہمارا بینگ اے جرنلسٹ وہاں پر انفارمیشن کا دیکھنے کا. میرا خیال ہے کسی پارشل رائے آپ ضرور قائم کر سکتے ہیں, لیکن اصل جو امتحان ہوگا وہ آپ کا شہروں سے باہر نکل کر ہوگا. رورل ایریاز, دیکھیں 2013 کا جب الیکشن تھا تو شہروں میں شہروں سے باہر ہے, سب سے زیادہ ووٹر شہروں سب سے زیادہ ووٹر شہروں سے باہر ہے. یہاں پر آپ کو رش نظر آئے گا, سپورٹرز نظر آئیں گے, لوگ خود جا کر جو ہے وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. لیکن خبریں آ رہی تھی ٹوبا ٹیک سنگھ کا گاؤں ہے, وہاں پر کسی کوئی خاتون نہیں ووٹ ڈالنے جو ہے وہ نہیں گئی. کے پی کے ہے, بہت سارے. تو اصل جو ٹیسٹ ہے, جو امتحان ہے, وہ ان پارٹیز کا شہروں سے باہر ہے. شہروں میں تو دیکھیں ہم کئی دفعہ ہمارا وہ مایوپک ویو اسے کہتے ہیں نا, وہ ایک بڑا مخصوص نقطہ نظر بن جاتا ہے کہ شاید ہم نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں. لیکن رورل ایریاز میں تو رحمان سوشل میڈیا کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں بھی نہیں. پھر یہ سوشل میڈیا کی جو زیادہ کلاس ہے, یہ سوشل میڈیا رجیم جو ہے تو زیادہ اربن ایریاز کے سوشل میڈیا کا بات اپنے پرسنل ایکسپیرینس یہ نقطہ میرا اٹھانے کا ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا وہاں سے ہم دیکھیں کر کے بھی دیکھیں, وہ اصل امتحان ہوگا. نہیں, یہ میرا نقطہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہروں میں سوشل میڈیا بند بھی ہے, سوشل میڈیا کے ڈائنامکس مختلف ہے. 18 کروڑ پاکستان کے اندر موبائل فون ہے, اور یہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں. فیس بک جو ہے آج بھی پاکستان میں نمبر 1 ہے, اور اس کی جو میجارٹی جو یوزرز ہیں وہ سارے کے سارے شہروں سے باہر ہیں. شہر کے رہنے والے لوگ ایکس یا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں زیادہ, جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن جو ہی آپ کی ایجوکیشن کا لیول نیچے چلا جاتا ہے تو فیس بک بڑھتی چلی جاتی ہے اور دیہات کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے دیہات کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ بھی اور سوشل میڈیا. اور کیا رائے بنانے کے لیے بھی اس کا اثر دیہات میں زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیہات کا زیادہ, ٹک ٹاک کے تھرو. اور یہ تو ظاہر ڈیٹا ہے نا, ٹک ٹاک بہت. کامران صاحب کس حد تک متفق ہیں آپ؟ ہمارے چاروں پارٹیسپینٹس یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو ظاہری بات ہے 70% ہماری دیہی آبادی ہے تقریباً, اور اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو کیا یہ اس آبادی جو کہ بقول ہمارے پارٹیسپینٹس کے کہ وہاں پہ بھی رائے عامہ کے لیے بڑا ایک مؤثر ذریعہ ہے, ٹول ہے, فیس بک کا اشارہ فیس بک کی طرف کیا جاوید چودھری صاحب نے, آپ متفق ہیں اس بات سے؟
دیکھیں اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. دیکھیں ابھی بھی بے شک ہر کسی کے پاس ایک ٹچ موبائل بے شک آ گیا ہو, لیکن اگر آپ نمبرز دیکھیں تو شاید ابھی بھی پاکستان کی آبادی کا کوئی 25 یا 30% جو ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے. اگر آپ اس کو ڈیٹے کو مان لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی جو انٹائر پبلک اوپینین ہے. لیکن تو کامران اسی مسئلہ لیے یہ ہے I کہ think ایک جو انٹرنیٹ کی کو 8-10 لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ پورا خاندان استعمال کرتا ہے. نہیں آپ کے پاس اگر وائی فائی کنیکشن ہے تو پورا گھر استعمال کرے گا نا اس کو, لیکن یونٹ تو ایک ہی سمجھا جائے گا. نہیں وہ تو کر رہا ہے, لیکن جو کوریج ہے ابھی تک, جو مجھے تو نہیں پتا جو ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے وہ 100% ابھی بھی نہیں ہے, 25 یا 30% ہے میکسیمم جہاں پہ لوگ انٹرنیٹ کا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. نہیں اس میں جہاں پہ تو اس موبائل لیے I ہے think وہاں پہ یہ انٹرنیٹ بھی ہے, کیونکہ اب تو یہ انٹرنیٹ کی سروس تو موبائل دے رہے ہیں نا. موبائل دے رہا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو ابھی بھی اس طریقے سے جہاں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ آپ صرف یہ کہیں کہ آپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹولز ہیں ان کے اوپر انحصار کر کے کوئی ایک اپنا حتمی جو رائے دے سکتے ہیں. اصل میں یہی اس وقت چیلنج ہے. آئی تھنک یہ جو ٹیسٹ کیس ہے لیٹس سے کہ تحریک انصاف کے لیے, کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمیں بہت ان کا چرچا نظر آتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ پولز کروا لیں تو کلیئرلی وہ 2/3 کیا وہ 3/4 جو ہے وہ اکثریت لے جائیں گے. چیلنج ابھی یہی ہے کہ کیا واقعی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو تحریک انصاف کا ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اتنی پاپولیرٹی, کیا وہ ٹرانسلیٹ ہو پائے گی انٹو الیکشن وکٹری. یہ ایک آئی تھنک بہت بڑا چیلنج ہے, اور جب نتائج آئیں گے, اور میرا جو کوئکلی اگر میں کہوں کہ آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہی ہے, آئی تھنک یوزلی ہمارے یہاں ٹرن آؤٹ وہی اراؤنڈ 50% رہتا ہے, لیکن واقعی اگر تحریک انصاف کا ووٹر نکلے گا تو یہ ٹرن آؤٹ پھر روایتی طور سے اس سے زیادہ ہونا چاہیے. جب زیادہ ہوگا 2013 میں پی ٹی آئی شہروں میں ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑکی توڑ ہے. جی اور نہیں تھا تو وہ 33-34 اب تقریباً جب میں بات کروں آپ سے تو 2 گھنٹے اور کچھ منٹ باقی ہیں یہ عمل مکمل ہونے میں. جس موبلائزیشن کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ووٹر اگر زیادہ موبلائز ہوتا ہے, اور ایک پارٹی کو تحریک انصاف کو امید بھی بڑی تھی اور ان کی کیمپین بھی اسی پہ چل رہی تھی, کیا وہ موبلائزیشن ہو پائی ہے, اور اگر وہ نہیں ہو پاتی تو اس کا انتخابی نتائج کے اوپر آپ کیا اثر دیکھ رہے ہیں آج جس طرح کی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آئی تھنک یہ کہنا قبل از وقت ہے, تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ کتنا رہا ہے موبلائزیشن کا. اور آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو موبائل سروس اور انٹرنیٹ جو سروس کی بندش ہے, تو فلو آف انفارمیشن اس وجہ سے بھی سلو ہے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ انٹل پولنگ از کلوز. اور یقینی طور پر جو ٹرن آؤٹ کی بات ہے یہ آئی تھنک میک اور بریک سچویشن ہے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان کے لیے, کیونکہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے جو مقبولیت ہے اس کو ثابت کرنے کا. اور اگر ووٹ کے ذریعے ان کی جو سپورٹ بیس ہے, ویسے جتنے مرضی وہ نعرے مارتے رہیں, اگر آج کے دن وہ نہیں نکلتے تو پھر یقینی طور پر ان کے لیے اس طریقے سے کم بیک کرنا ایک بہت آئی تھنک مشکل ہوگا. تو لیٹ سی کہ کیا نکلتا ہے. کم از کم جو اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے تو آلریڈی جس طریقے سے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی یہ بہت ریکارڈ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے, اور بٹ آئی نو دیٹ آئی کین ٹیک دیئر اسیسمنٹ ود اچھا آپ نے چونکہ وہ نام لے لیا تو میں ذرا کرتے ہیں, میرے ذہن میں 2018 کے انتخاب کا ایک منظر نامہ چلنے لگا. مزمل یہ سوال میرا آپ سے ہے, ورلڈ از کمنگ ڈاؤن, فلیگز اور آپ ترانہ تھا 92 کے ورلڈ کپ کا. آئی ریمبر اپنی لینڈ کروزر میں پچھلی دفعہ خان صاحب یہ لگا کے پولنگ سٹیشنز کا جائزہ لے رہے تھے بنی گالا کے آس پاس. آج سینز آر ڈفرنٹ, ہی از ان اڈیالہ. بالکل وٹ ہی مائٹ بی تھنکنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے ایک ولن اور ایک ہیرو, اور اگلے الیکشن میں وہی ہیرو ولن, اور جو پہلے ولن تھا مطلب اس وقت وہ سوچ رہے ہیں جو پچھلے الیکشن میں نواز شریف سوچ رہے تھے, تو وہ پہلے میدان سے وہ باہر تھے, اب یہ باہر ہیں. تو یہ رول سوئچ کرنا تو ہمارا 7 دہائیوں کی تاریخ یہی کہتی ہے. ہر الیکشن سے پہلے لیکن نواز شریف صاحب نے پولیٹیکلی اتنی بڑی غلطیاں نہیں کی جتنی انہوں نے کی مجھے لگتا ہے, اسی لیے نواز شریف صاحب کی پارٹی بہرحال اتنی بری پوزیشن میں نہیں تھی 2018 میں. بس نواز شریف لڑتے رہے ہیں, انہوں نے بم کو لات نہیں ماری تھی بیسیکلی. آپ نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچے اس طرح سے, کیونکہ اگر آپ لارجر دین دا اسٹیٹ بن کے اگر آپ یہ دکھائیں گے کہ ہم پھر بھی سروائیو کر جائیں گے, تو پھر اسی کا یہ نواز شریف صاحب کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے مزمل, وہ دیکھیں نا, وہ جب اس طرح کی وہ مار دھاڑ والی پوزیشن لیتے ہیں
तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, ख्वाजा आसिफ मौजूद है। ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है। इस दफा तो मरियम नवाज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। वो आपको एक ऑडियो याद होगी कि अंकल नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से इनसे ताल्लुका ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तो वो बहुत आगे। लेकिन खान साहब ने भी जब ऑल्टरनेटिव लीडरशिप बनाने का वक्त आया तो सारे जितने काले कोट काली टाई वाले इनके लीडर्स उनको इन कर लिया। He didn't even trust his political leaders। वो देखे ना जैसे साउथ इंडियन मूवीज होती है ना, वो उस तरह का उनका पोस्चर है हमेशा से कि मार धाड़, बस एक्शन से पीछे वो हटते नहीं है कभी। जिस वजह से, क्योंकि वो जब आपने सुननी नहीं किसी की, या तो आप सुन लेना को अकलमंदी की बात कर रहे हैं, जब सुननी नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी करेंगे तो उसके नताइज फिर यही होते हैं जो आज खान साहब रेहान, ये जो अभी पॉइंट फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर जो है, फास्ट बॉलर की एक साइकोलॉजी है ना, वो 30 ठीक है, हमें तेज गेंद फेंकते चले जाते हैं, फेंकते चले जाते हैं। खिलाड़ी है या नहीं है? जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि बम को लात नहीं मारी थी, ये बॉम्ब को ही कहा है मैंने। ये क्या बातें करें आप? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।